عمل انجام دے رہا ہے، رضائے پروردگار ہے، تو ہر وہ عمل جو ہے عبادت ہے، ثواب ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ثواب ہے اور بہت آسان عمل ہے، انسان جو ہے اسے ہر وقت انجام دے سکتا ہے، چلتے پھرتے گاڑی میں، ٹرین پہ، گھر پہ، ہے نا، ہر جگہ جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت اسے یہ کرتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ جو ثواب ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھنا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے، صلوات پڑھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ سنا ہے نا وہ واقعہ، ایک شخص جو ہے مچھلی لے کر گیا گھر پہ اور بیوی سے کہا کہ مچھلی بناؤ، ہے نا، اور بیوی نے مچھلی جو ہے نا بنا صاف کر کے آگ پہ رکھ دیا، لیکن مچھلی گلی ہی نہیں، پریشان ہو گیا، گلی نہیں۔ تو آقا رسول اسلام کے خدمت میں حاضر ہوا۔ جب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد جب اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مچھلی ہے نا آگ پہ بہت دیر تک ہے نا چڑھایا، لیکن جو ہے گلی نہیں رہی۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے رسول اسلام نے ہے نا اشارہ کیا، گویا ہوئی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک مرتبہ جو ہے ایک شخص گزر رہا تھا اور ہم نے سنا کہ وہ جو ہے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ رہا تھا، لہٰذا جو ہے ہم نے بھی ہے نا آپ اور آپ کے آل پہ صلوات بھیجا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے دنیا کی آگ جو ہے اسے جلا نہیں پائی، ہے نا۔ تو جو صلوات پڑھے گا، جب دنیا کی آگ نہیں جلا پائے گی تو آخرت کی آگ پڑھیے صلوات محمد۔ صلوات ہے نا، صلوات جو ہے اس میں یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ اگر صلوات پڑھنے میں جو ہے بہت آہستہ اس طریقے سے اگر کرے تو سمجھ لیجئے ہے نا بخیل ہے، بخل کر رہا ہے نا صلوات پڑھنے میں۔ تو بہرحال موضوع صلوات نہیں ہے نا، تو اس کو جانے دیتے یہیں پہ، اتنا ہی کافی ہے نا، اتنا کافی۔ بہرحال ارشاد کیا، یہ پڑھی تھے صلوات پہ۔ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے خلق کیا سوائے اس کے کہ یہ جو ہے عبادت کرے۔ جو بھی عمل انجام دے رہا ہے نا، محمد آل محمد پہ درود ہے یا اپنے اہل و عیال کے لیے نا محنت مزدوری کر رہا ہے، تو یہ سب جو ہے عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عبادت وہ کہ اہل بیت کی بات نہیں کریں، جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ارد گرد رہتے تھے، آپ دیکھیں کہ ان کی کیا منزلت ہے عبادت کی۔ اور عبادت میں جو اہم عبادت جو مانا جاتا ہے، جو رکن ہے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز جو ہے یہ رکن۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ارد گرد رہتے تھے، یا مثلا خواجہ ربیع، کہ جب خود 8ویں امام جب ایران آئے تو امام نے کہا کہ آنے کا جو ہمارا ایک جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ ان کی زیارت ہو جائے گی، خواجہ ربیع کی، یہ جو ہے فائدہ۔ اب اسی سے آپ جو ہے اندازہ لگائیں کہ خود جو ہے 8ویں امام فرما رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ پڑوس میں جو گھر تھا، تو وہ لڑکی جب بھی چھت پہ چڑھتی تھی تو صحن میں دیکھتی تھی کہ ایک جو ہے ستون کے مانند، ایک درخت کے مانند ہے، اکثر جو ہے رات میں جب چھت پہ چڑھتی تھی۔ لیکن جب یہ دنیا سے خواجہ ربیع جب ہے نا اس دنیا چلے گئے، وفات ہو گیا، جب پھر اس کے بعد جب لڑکی چھت پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ وہ جو درخت کے مانند تھا، ہے نا، درخت کے مانند یا ایک ستون کے مانند تھا صحن میں، اب وہ نظر نہیں آ رہا ہے نا۔ تو بیٹی نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ بابا پہلے جو ہے نا رات میں جب اپنے چھت پہ چڑھتے تھے تو صحن میں ایک درخت کے مانند ایک چیز ہوتی تھی، لیکن اب وہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ درخت یا کوئی ستون نہیں تھا، یہ جو ہے خواجہ ربیع تھے کہ رات میں جو ہے یہ عبادت کرتے تھے، صحن میں کھڑے ہو کر رات بھر یہ عبادت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ خود جو ہے قبر کو آمادہ رکھا اور اس قبر میں جو ہے بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کرتے تھے۔ یہ تو جو وہ ہیں کہ اہل بیت کے ارد گرد رہنے چاہنے والے، ان کے محب۔ اسی طریقے سے یہ ملتا ہے سیدہ سفینہ ان کا نام تھا، اور ان کے بارے میں روایات میں یہ بھی ان کے شوہر
جناب اسحاق تھے، اسحاق نام یہ جو ہے چھٹے امام کے فرزند تھے، فرزند تھے۔ تو اب ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ روایات میں کہ 30 حج کیا اور اکثر جو ہے اس میں پاپیادہ، اور ان کے بارے میں بھی روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ اپنا صحن میں ایک قبر آمادہ کر لیا اور اکثر جو ہے تلاوت قرآن مجید جو ہے یہ کرتی تھی اور پورا دن میں روزہ رکھتی تھی۔ خود جو ہے ان کی بھتیجی، ان کا نام تھا زینب، نام تھا جناب زینب نام تھا، اور بہرحال تو ان سے جو اولاد تھی 2 فرزند تھے، ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام کلثوم نام تھا جناب سیدہ نفیسہ ان کے بارے میں۔ تو ان کی جو بھتیجی تھی نام تھا زینب، تو ان سے روایت یہ ہے، ان سے یہ روایت ہے کہ دن میں جو ہے یہ روزہ رکھتی تھی اور رات میں عبادت کرتی تھی۔ جب یہ کہتی تھی کہ ایسا کیجئے کہ کچھ کھا لیجئے دن میں، تو پھر وہ انکار کرتی تھی۔ ان کے بارے میں روایت میں یہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلی، سیدہ نفیسہ یہ زیارت کے لیے نکلی، اور ساتھ میں شوہر بھی ہے، اسحاق نام تھا یہ بھی، اور کہاں فلسطین گئی۔ اب اس کے بعد جب واپس آنے لگی تو راستے میں یعنی مصر میں قیام کر لیا، رک گئی، قیام کر لیا۔ اب جب قیام کر لیا تو بہرحال عبادت کے سلسلے سے اب لوگوں کو معلوم ہوا، اب عورتیں جو ہے شوق زیارت میں ان کے پاس آئی، اور آنے کے بعد زیارت کرنے لگی، اور اس قدر جو ہے یہ عبادت کرتی تھی، یہاں تک کہ جتنے بھی افراد تھے وہ آتے، عورتیں مطلب وہ آتے تھے، آنے کے بعد جو ہے زیارت کرتی تھی، ملاقات کرتی تھی، یہاں تک کہ جب یہ مصر میں قیام کیا تو انہی کے گھر کے اگل بغل جو ہے ایک یہودی تھا، اور اس کی بیٹی جو ہے وہ نابینا تھی، اور اس کی بیٹی جب ان کے پاس آئی تو یہ وضو کر رہی تھی، سیدہ نفیسہ وضو کر رہی تھی، نابینا تھی، اور آئی، اور آنے کے بعد جو ہے وہ وضو کا پانی اس نے جو ہے اپنی آنکھوں پہ لگا لیا، بینائی واپس آ گئی۔ لگایا، بینائی واپس آ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے یہ معصومین میں سے ہیں، لیکن جو ہیں 23 منزل بینائی واپس آ گئی۔ بہرحال جب وفات ہوئی تو اب جو ہے جتنے مصر والے تھے اب وہ چاہتے تھے کہ یہیں پہ دفن کیا جائے، لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم جو ہے انہیں مدینے لے کر جائیں گے۔ اب یہ مصر والے یہ چاہ رہے تھے کہ بہرحال کہ یہ یہیں پہ ہو، جس کی وجہ سے برکت اور رحمت ہو شہر میں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور آخرکار جب یہ سوئے تو انہوں نے خواب میں رسول اسلام کو دیکھا کہ رسول اسلام آئے ہیں، اور آنے کے بعد رسول اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اسحاق، سیدہ نفیسہ کو یعنی ہماری بیٹی کو جو ہے یہیں دفن کر دو کہ اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کی رحمتیں اور جو ہے برکتیں نازل ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کس منزل پہ یعنی عبادت جو انجام دیا، اور صرف جو ہے وہ پانی جو کہ وضو کا تھا تو اسے مس کر لیا۔ لیکن بہرحال تو اچھا، یہ تو معصومین میں اہل بیت کی ابھی تو بات ہو نہیں رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اگر جو ہے انسان اگر اسی عمل کو، عبادت کو انجام دے تو سب سے زیادہ جو ہے شیطان جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اسی لیے بزرگ علامہ طباطبائی اور دیگر افراد نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ نماز میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہو تو اللہم کل یہ جو ہے پڑھ لے گا تو پھر جو ہے وہ وسوسہ دور ہو جائے گا، لیکن دور کرنا چاہے تب نا پڑھیے صلوات محمد، دور کرنا چاہے تو دور ہو جائے گا۔ یہ ملتا ہے نعمت اللہ جزائری نے، وہ انہوں نے تحریک کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے سن لیا تھا، یہ حدیث ہے رسول اسلام کی کہ مسجد کوفہ میں جو 2 رکعت نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھ لے تو سب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پورے خلوص کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو حدیث سن لیا تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے جنت میں جائے گا، تو کہا کہ ہم پھر نماز پڑھ لیں خلوص کے ساتھ۔
آیا اور مسجد میں آیا اور آنے کے بعد سوچا بڑے حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جیسے ہی تکبیر کہی اور جیسے ہی الحمد شروع کیا تو اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسجد کوفہ جو ہے یہ بہت بڑی مسجد ہے، لیکن جو ہے مینار نہیں ہے نا، اس وقت مینار نہیں ہے۔ تو اب جو ہے ذہن میں سوچنے لگا کہ اگر مینار بن جاتا تو بڑا بہترین مسجد ہو جاتی۔ اب جب مینار سوچا تو یہ سوچنے لگا کہ بہترین مزدور بھی چاہیے، پھر اس کے بعد اینٹ بھی ہو، سیمنٹ اور بالو ہے نا، یہ سب جو ہے نا سوچنے لگا کہ اتنا لگے گا، 2 مینار بن جائے گی اور مسجد بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے نماز کو تمام کیا ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ لیا تب جو ہے اسے احساس ہوا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ فرضی مینار بنا رہے تھے۔ یہ جو ہے پوری نماز جو ہے فرضی مینار بنانے میں جو ہے تمام ہو گئی ہے نا۔ تو اگر جو ہے انسان خلوص کے، اچھا ایک اور سنا دے جلدی سے، تھکے ہیں آپ نا، ایک صلوات پڑھیے محمد، کہ یہ جو ہے اب حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے پاس جو ہے پہلے زمانے میں سامان وغیرہ پیسہ وغیرہ سب زمین میں رکھ دیتے تھے پہلے۔ تو ایک شخص رکھ دیا، زمین میں گاڑ دیا پیسہ ویسا، کچھ دن کے بعد بھول گیا، اسے یادیں نہیں آیا ہے نا۔ اسے جو ہے یاد، سب کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی تو ہو ہی جاتا ہے کہ معلوم ہوا کہ بھول کے چلے گئے، یا سادی مثال آج کل کی مثال ہے، معلوم ہوا چھتری لے کر آئے بھول کر چلے گئے گھر ہے نا، اپنے کہہ رہے ہیں، آپ کی بات نہیں، برا نہ مانیے گا۔ تو بہرحال وہ کہیں ادھر ادھر دفن کر دیا اور بھول گیا کہ کہاں دفن کیا، زمین میں دفن کیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس آیا، کہا کوئی عمل بتا دیجئے، پیسہ رکھ کر ہم بھول گئے کہاں رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جو ہے بس یہی ہے کہ تم پوری رات عبادت کرو، پوری رات عبادت کرو۔ اب جو ہے گیا، رات میں جیسے ہی 1-2 رکعت نماز پڑھا، یاد آ گئے، لے لیا۔ اب دوسرے دن جب آیا تو کہا کیا ہوا؟ کہا بس 2-3 رکعت پڑھے، یاد آ گیا۔ پھر اس کے بعد اطمینان سے سوئے۔ تو کہا کم سے کم یاد آ گیا تو شکرانے کے طور پہ پڑھ لیتے پوری رات ہے نا۔ بہرحال تو مختصر یہ کہ یہ بھی ہے نا ایک بدبختی ہے کہ انسان جو ہے نا یہ سوچ لے اور یہ سوچ کر عمل انجام دے۔ تو بہرحال کہ انسان جو ہے اگر حضور قلب کے ساتھ جو ہے نا جو بھی عبادت انجام دے۔ ابراہیم ادم سے روایت ہے کہ جب پورا قافلہ عبادت کے لیے جا رہا تھا حج پہ، تمام حجاج جو ہے جا رہے تھے، تو یہ انہی سے روایت ہے کہ ایک جگہ قافلہ رکا تو کچھ حاجات کے لیے ہم کچھ آگے بڑھے تو کیا دیکھے کہ ایک بچہ ہے اور وہ تنہا جو ہے چلا آ رہا ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو اس سے سوال کیا کہ تم قافلے کے ساتھ ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم قافلے کے ساتھ نہیں ہیں۔ کہا تم جو ہے تنہا جو ہے سفر کر رہے ہو، بچے ہو، اور ابھی تو تمہارے اوپر حج فرض بھی نہیں ہے، ابھی بچے ہو۔ تو پھر اس نے یہ جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ہم سے چھوٹے بچوں کو موت نہیں آتی؟ پھر یہ رکا، پھر کہا کہ تمہارے پاس جو ہے کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، زاد راہ بھی نہیں ہے، چلنے کے لیے سواری بھی نہیں ہے۔ کہا زاد راہ جو ہے ہمارا تقویٰ ہے، اور چلنے کے لیے جو پاؤں ہے نا یہ سواری ہے، باقی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کہا کہ پھر اس کے بعد ہم نے سوال کیا کہ کچھ کم سے کم جو ہے کھانے کے لیے ساتھ میں لے لینا چاہیے، پیادہ سفر ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تب جو ہے کہا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر کسی کو مہمان بلاؤ گے تو کیا یہ کہو گے کھانا لے کر آؤ، یا کھانا لے کر آئے گا، یا تم کہیں جاؤ گے تو کھانا لے کر جاؤ گے؟ کہا نہیں، کہا بس جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا وہ جو ہے انتظام کرے گا۔ کہا جب یہ سوال سنا کہ ہم نے یہ کہا کہ جلدی کریے قافلہ آگے ہے اسی کے ساتھ ہو جائیے، تو کہا کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے سلام کیا، کچھ گفتگو کیا، اس کے بعد جانے لگا۔ جب جانے لگا تو ہم نے اس بزرگ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ کہا ہم برابر آتے ہیں، سلام کرنے آتے ہیں، کچھ معلوم کرنے بھی آتے ہیں، اور ہمارا نام جو ہے وہ خضر ہے۔ جب یہ سنا پھر سوال کیا کہ جس سے آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو ہے علی ابن الحسین ہے، چوتھے امام۔
امام زین العابدین علیہ السلام. تو کہا اب اس کے بعد جو ہے نا وہ شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ جو اس طریقے سے سفر کر رہے ہیں کہ مثلا کوئی ساتھ میں بھی نہیں ہے، قافلے کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور جو ہے کھانے پینے کا بھی نہیں ہے. تب امام نے جواب دیا کہ دیکھو ہم جو ہے پہلی چیز یہ کہ تمام افراد کو ہم جو ہے اللہ کے غلام سمجھتے ہیں، اور تمام یہ دنیاوی تمام چیزیں اور تمام اختیارات جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں، ہم جو ہے اس پہ توکل کرتے ہیں، ہم جو ہے اس پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کی مدد سے جو ہے ہم سفر کرتے ہیں کہ وہ بلایا ہے تو ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے. تب جو ہے اس شخص نے یہ کہا کہ دیکھیے نہ صرف یہ کہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہے، بلکہ یہ چیزیں جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے کہ انسان جو ہے اگر اس پہ عمل کرے تو پھر وہ انسان سعادت مند ہو جاتا ہے. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ ہے نا، اگر جو ہے خلوص کے ساتھ جو ہے عمل انجام دے رہا ہے، اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مختصر عمل جو ہے انسان حضور قلب کے ساتھ اگر انجام دے گا تو پھر اس کثیر عمل سے بہتر ہے کہ جس میں جو ہے اخلاص نہ ہو. اب حضور قلب جو ہے اگر پڑھے نہ تھکے نہیں ہے نا، 2-4 منٹ اور پڑھ دیں کہ اگر جو ہے انسان حضور قلب سے ہے نا اگر عمل انجام دے رہا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے جو ہے کھانا ہوتا ہے نا، چاول وغیرہ جو بھی ہو زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں نمک جو ہے تھوڑا سا ہوتا ہے نا، یہ نمک جو ہے تھوڑا سا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہے نا اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو ہے جو بھی انسان عمل انجام دے گا وہی عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر ریا پایا جا رہا ہو تو حدیث اور روایت میں واضح ہی ہے کہ پھر ایسا عمل جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. لیکن یہ بھی بڑا سخت مسئلہ ہے نا کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ پورا جو ہے ذہن ادھر ادھر نہ ہو، ہے نا، ادھر ادھر نہ ہو نماز میں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ایسے کوئی کہہ دے وہ الگ چیز ہے، یہ صرف جو اہل بیت کے لیے ہے نا. نماز ذہن ادھر ادھر تو ہے نا انسان کا چلا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز میں کبھی ذہن گھر پہ چلا گیا، کہیں بازار میں چلا گیا، کہیں سمندر، کہیں جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ بہرحال چلا جاتا ہے. تو اب جو ہے نا جو تھوڑا بہت اگر جو ہے نا سہون کو تاہی یا کمی ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ابو حمزہ شمالی سے روایت ہے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. ابو حمزہ شمالی یہ روایت کر نماز پڑھ رہے تھے اور رضا جو ہے سرکنے لگی، گرنے لگی، لیکن امام متوجہ نہیں ہوئے. جب امام متوجہ نہیں ہوئے نماز تمام ہو گئی تب ابو حمزہ شمالی نے کہا کہ مولا رضا گر رہی تھی ہے نا، سنبھال لیتے تو اس وقت کیا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ہم جو ہے کس کی بارگاہ میں تھے؟ پروردگار کی بارگاہ میں تھے، اور جو ہے ادھر ادھر ذہن نہیں. تو پھر کہا کہ بتایا امام نے کہ بہرحال جو بھی حضور قلب سے جتنا انجام دو گے اتنا ہی حصہ قبول ہوگا. ہم تو حضور قلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں تھے. تب ابو حمزہ شمالی نے کہا کہ مولا پھر تو ہماری نماز کا کیا ہوگا؟ ہم تو بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو فرض نماز میں اگر جو ہے کوئی کمی رہ جائے تو وہ نوافل کے ذریعے پروردگار جو ہے پورا کر دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان محترم ہے نا، آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے نا کس طریقے سے عبادت کرتے تھے. مولا کائنات آپ دیکھیں کہ جب جنگ صفین میں زانو پہ تیر لگے، نکالنا ممکن نہ تھا، جراح پریشان ہو گیا، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اس وقت نکالنا آسان ہوگا کہ جب میرے بابا نماز کی حالت میں ہو، اور نماز کی حالت میں تھے اور مولا کے پیر سے تیر نکال دیا گیا اور احساس نہ ہوا.
ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام تمام اصحاب بنی ہاشم شب عاشور پوری رات جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آئے تو کہا بہن زینب ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ ہاں عزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفہ شام میں پہنچا، جب دربار یزید میں پہنچا، یزید ملعون کی نظر پڑی تمام بیویاں ہیں اور سوال کر رہا تھا یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے۔ شمر ملعون تعارف کرا رہا تھا کہ ام لہنا ہے، یہ علی اکبر کی ماں ہے، یہ قاسم کی ماں ہے۔ شہزادی زینب بھی جو ہے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، کونے میں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی جو ہے دل میں کہہ رہی تھی ایسا نہ ہو کہ اب ہمارا تعارف ہو، ہمارا تعارف ہو۔ شہزادی زینب بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ اس نے سید سجاد کی طرف دیکھا، پوچھا یہ کون؟ تو بتایا کہ یہ حسین کے فرزند۔ جیسے ہی اس نے جو ہے یہ سنا تو فوراً حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، بس آخری فکر ہے، کہا قتل کر دیا جائے، شہزادی زینب آگے کھڑی ہو گئی، شہزادی کھڑی ہو گئی ہے، کون اسے قتل کرے گا؟ تب جب یہ پوچھا یہ کون تو کہا کہ یہ حسین کی بہن۔ اب سنا تو اس نے کہا کہ انہیں بھی ہے نا قتل کیا جائے، تعزیہ لگایا جائے۔ جیسے ہی ہے نا جناب فضہ نے سنا، سامنے کھڑی ہو گئی ہے نا۔ اب اس کے بعد جناب فضہ نے درباریوں کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے حبش کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا تمہارے ملکہ تھے اور ہم سامنے کھڑے ہیں اور تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ اب جو ہے لشکر والے جو ہے فوراً حکم دیا، یزید سے کہا کہ اپنے حکم کو واپس لے لو ورنہ جو ہے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دی نانا فضہ کو بچانے والے اتنے ہیں لیکن آپ کی نواسی زینب پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العین عنایت فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے عوان انسان میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات جتنے بھی مرحومین لاوارث مرحومین سب کے روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، قل او لا السلام علیکم یا عباد اللہ علیہ ارواح الذی علت بفلائک علیکم انی سلام اللہ ابنا ما مقید وقی اللہ ولا جعل اللہ آخر العہد انی لزیارتکم السلام علی الحسین ولا علی بن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا قریب السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمزہ شمزہ، السلام علیکم یا نساء النفوس، السلام علیکم المدفون بارض الطوس، السلام علیکم یا شیعة الزوار فی والجل سلطان بالحسن علی بن منصر ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خاتم البرہان، السلام علیکم یا امام السجان، السلام علیکم مخرج رحمت اللہ وبرکاتہ۔